شہری ہے یا سندھ کا شہری ہے اس کو گنا جائے، کیونکہ پہلی بار جو ڈیجیٹل مردم شماری وہ ہونے جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے گیسٹ سے بات کر لیتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ون آف دا موسٹ پرٹیننٹ پرسنالٹیز کراچی کے مسائل کو لے کر. ان کے پاس کراچی کا بہت بھاری مینڈیٹ بھی ہے. کراچی کے لوگ بہت حد تک پسند بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی کو، جو ہم نے موجودہ بلدیاتی انتخاب دیکھا، اور یہ بڑے عام سٹیک ہولڈر ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم حافظ صاحب کی ذرا رائے لیتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جماعتیں بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں یا آواز اٹھا رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں. اب اس میں ہم نے سولوشن کی بات کرنی ہے، تو سالونگ دا ایشو جماعت اسلامی کی ایک اچھی روایت ہے کہ وہ بات کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں، ایم کے ایم کے ساتھ کیوں نہیں بات ہو سکتی اس کے اوپر؟ اور اگر ہو رہی ہے تو وہ کس نہج پہ ہو رہی ہے؟ کس مسئلے کو حل کیا جائے؟ کوئی حل نکلے، وقت بڑا کم ہے انتخابات کے اندر. دیکھیں، بات تو سب سے ہوئی ہے نا. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اسلام آباد میں میٹنگ بلائی، میں خود وہاں شریک تھا. اس میں ایم کیو ایم کے دوست بھی تھے جو زوم پہ تھے، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی. خود مراد علی شاہ صاحب زوم میٹنگ پہ شریک تھے، ان کے وزراء بھی تھے، اور سب نے اپنی اپنی بات کی. ہماری بہت سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ ہے، اور ہم نے آپ نے دیکھا پرسوں عوامی سطح پر ایک جمہوری طریقے سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر آواز اٹھانا بھی ضروری ہے، ورنہ تو بات چیت سے تو سارے مسئلے حل ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن حکومت یہ سمجھ لیں کہ حکومت میں شامل ہیں اس وقت نون لیگ، حکومت میں شامل ہے اس وقت پیپلز پارٹی، حکومت میں شامل ہے اس وقت ایم کیو ایم، حکومت میں شامل ہے جے یو آئی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب لوگ حکومت کا حصہ ہیں. جو حکومت کا حصہ ہیں وہ احتجاج کس سے کر رہے ہیں؟ وہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ وہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ انہیں تو بتانا چاہیے کہ بھائی جس ایکسس کو آپ مانگ رہے ہیں، یعنی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ایکسس دیا جائے، حالانکہ ان کے اے سیز کو ایکسس دیا ہوا ہے. سندھ حکومت کے پاس ایکسس موجود ہے چیک کرنے کا کہ کتنی مردم شماری ہو گئی ہے، کتنی نہیں ہوئی ہے. یہ تو ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ میں یہ جان سکوں کہ میرا گھر کو اور میرے بچوں کو اور میرے گھر والوں کو انٹر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. یہ ایکسس ہمیں نہیں ملا، ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے ایک اور کہا تھا کہ یہ ایکسس ہمیں دیا جائے کہ تمام اسٹیک ہولڈر، ساری پارٹیوں کو آپ یہ حق دیں کہ رسائی دیں کہ ہم اس پورے ڈیٹا کو چیک کر سکیں کہ پورے پاکستان کے ڈیٹا کس طرح سے ہو رہا ہے، اور کراچی کا ڈیٹا کیسے ہو رہا ہے، پورے صوبہ سندھ کا ڈیٹا کیسے ہو رہا ہے، اور ایک بلاک کوڈ جو ایک شماریاتی بلاک کوڈ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہے. پتہ ہے چلا کہ وہ ایکسس ہمیں نہیں دے رہے. اب اس میں جو گڑبڑ ہے وہ کیا ہے؟ گڑبڑ یہ کہ بہت سارے بلاک کوڈ اومٹ ہو گئے تھے، اب وہ اس کو ریکور کر رہے ہیں. خود محکمہ شماریات نے کہا کہ 32,000 ہائی رائز بلڈنگ ہیں کراچی میں، اور وہ خود جب آئے انہوں نے کومبنگ آپریشن کیا تو انہوں نے بتایا کہ اکثریت میں خانہ شماری نہیں ہوئی ہے، چند فلور پہ جاتا ہے عملہ، باقی پہ نہیں جاتا. عملہ پرووائڈ کرتی ہے سندھ حکومت. بھائی سندھ حکومت کا عملہ ہے تو مانیٹرنگ کر رہے ہیں ڈی سیز اور اے سیز اور محکمہ شماریات، تو شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ جب اپنے حصے کا کام آپ نہیں کر رہے. اب اگر ایم کیو ایم کے دوست یہ کہتے ہیں کہ 1,43,00,000 پہ ختم ہو گئی تھی، ہم نے بڑھوائی ہے، تو بھائی پچھلی مردم شماری 1,60,00,000 پر ختم کیوں ہو گئی تھی 2017 کی؟ اس کی منظوری کس نے دی تھی؟ اس کی منظوری پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت نے دی تھی. ہم 3 کروڑ تھے، ہمیں 1,60,00,000 کی منظوری دے دی. ہم نے سوال کیا، میں ریکارڈ پر ہوں، کہ یہ منظوری نہیں ہونی چاہیے، اس کو کلعدم ہونا چاہیے. کلعدم ہوگا تو ریڈو ہوگا، کلعدم نہیں ہوگا تو بیس لائن 2017 بن جائے گی. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اور یہ کراچی کے اوپر میں سمجھتا ہوں شبخون تھا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں قانونی طور پر انہوں نے 3 کروڑ کے بجائے 1,60,00,000 کر دیا تھا. بہرحال ہم تو اس وقت بھی لڑ رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا. یہ مردم شماری ڈیجیٹل شروع ہوئی، اس ڈیجیٹل مردم شماری کے جتنے فلاز تھے ہم نے ایک ایک کر کے بتائے. ہم نے کہا اس کو ڈی فیکٹو ہونا چاہیے، جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ڈی جیورے ڈی فیکٹو آپ ڈیفینیشن چھوڑیں، ہم یہی کریں گے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب عملہ اگر نہیں جا رہا پھر ریشو ہوتا ہے. دیکھیں اس کے نتیجے میں نمائندگی ملنی ہے، اس کے نتیجے میں وسائل ملنے ہیں، اس کے نتیجے میں کوٹا سسٹم رائج ہے، تو اب آپ کو ملازمتیں ملنی ہیں. جب آپ گنیں گے ہی صحیح نہیں تو ہمیں سب کچھ کیا ملے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو صحیح گنا جائے، پورے صوبہ سندھ کو صحیح گنا جائے، جہاں زیادہ گنتی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور جہاں نہیں ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور یہ 15 دن کی ٹائم لائن تو انہوں نے دی ہے، ہمیں کوئی ایکسٹینشن کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں پوری گنتی چاہیے. آپ 10 دن میں کر دیں. آپ کوئی قانونی دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پبلک سٹرینتھ تو آپ کی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک ناؤ. پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ ہر پارٹی کا جلسہ بڑا ہو جاتا ہے، ہر پارٹی اپنی روڈ سٹرینتھ شو کر دیتی ہے، لیکن اس پہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوتی مسائل کو لے کر. تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں آگے؟ نہیں، ویسے تو اس بات کو بھی تھوڑا سا کریکٹ کر لیں کہ کراچی میں مجھے آپ بتائیں پچھلے 5 سال میں جماعت اسلامی کے علاوہ کس پارٹی نے پاور شو کیا ہے
عوام کے مسائل کے حل کے لیے. دیکھیں کسی کے پارٹی لیڈر کے مسائل ہوتے ہیں تو پاور شو ہو جاتا ہے, کسی کے جو ہے وہ ذاتی پارٹیوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, کرنے نہیں دیا ہوتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے بھی ایک پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر مجھے آپ آزادی دیں اور مجھے کرنے دیں تو میں بہت بڑے بڑے پاور شو کر سکتا ہوں. 3 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے ایک پارٹی کے رہنما نے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں کم از کم میں صوبہ سندھ حکومت کو سارے اختلاف کے باوجود یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ احتجاج ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت ہوتی ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک چیز طے پاتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا میں چل رہا ہوں رائٹ پہ اور کہیں سے فون آ گیا اور لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کے میں چلا جاؤں. تو بعض پارٹیوں نے بچوں کو اور عورتوں کو آگے رکھ کر پولیس سے بھڑوایا, پولیس نے بھی زیادتی کی جس کی ہم نے مذمت کی. لیکن یہ نہیں کرو, جینوئنلی احتجاج کرو, اور لیکن لوگ سامنے نہیں آتے اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت اسلامی تو کہ الیکٹرک کے خلاف سڑکوں پر ہے, یہ پارٹیاں کیوں نہیں کہ الیکٹرک کے خلاف بات کرتی, کر نہیں سکتی, ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. نادرا پہ کیوں نہیں بات کرتی شناختی کارڈ کے لیے, بیریا ٹاؤن پہ کیوں نہیں بات کرتے, کر ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو اسٹرگل کر رہی ہے جدوجہد آئینی, اور آپ نے کہا قانونی یہ 15 دن ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں اگر 15 دن میں گنتی ہو جائے ہم مان لیں گے. ہمیں کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں, ڈیموگرافرز کی رپورٹس ہیں, یو این او کی تمام بہت ساری چیزیں ایکسرسائز ہیں, ہمارے پاس تھنک ٹینک کی رپورٹس ہیں, ہمارے پاس بجلی کے میٹر کا حساب ہے, ہمارے پاس گیس کے میٹر کا حساب ہے, ہمارے پاس دادرا کا ڈیٹا ہے. یہ سب بیس لائن موجود ہیں. لیکن پھر بھی آپ زیادتی کریں گے تو پھر تو ہم قبول نہیں کریں گے اور قانونی کارروائی بھی کریں گے. حافظ صاحب, یہ جو 15 دن کی مدت میں جو توسیع کا معاملہ ہے, آپ نے اس پہ کہا کہ اس پہ آپ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو معاملات جس طرح سے جماعت اسلامی اس حوالے سے اسٹرگل آپ نے خود بھی کہا کر رہی ہے, اور جو آپ لوگ کی ڈیمانڈز ہیں اگر نہیں ہوتی قانونی راستے کے علاوہ جو پاور شو ہے یا جو آپ کی روڈ اسٹرینتھ ہے آپ اس کو آزمائیں گے, یا آئندہ کا جو لائحہ عمل یا اسٹریٹجی کی بات کریں کیا ہوگی جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی؟ پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہم شہریوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں. دیکھیں صرف احتجاج نہیں بلکہ اپنا کام بھی کرنا چاہیے. میں شہریوں سے آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ جس کے گھر پہ مردم شماری کا عملہ نہیں آیا وہ مردم شماری کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کریں, اور جماعت اسلامی کا پورٹل بھی موجود ہے, اس پہ JIcensus.com پہ جائیے, آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں درج کرا دیجئے, ہم آپ کا کیس لڑیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی گنتی ہوگی اور ضرور ہوگی, کوئی نہیں روک سکے گا. تو آپ اس 10-15 دن میں جو ہمیں ملے ہیں نا, میکسیمم فلیٹوں میں رہنے والے, آبادیوں میں رہنے والے, جس کو ذرا سا بھی شعور ہے اور جس کو نہیں ہے اس تک شعور پہنچائیں. ہم سب کا کلیکٹیو مسئلہ ہے. ہم گنے جائیں گے تو ہمارے بچوں کا روزگار ہوگا, ہم گنے جائیں گے تو ہمارے پروجیکٹ صحیح ہوں گے. پورا بدترین شہر کا حال ہے, وسائل ہمیں ٹھیک ملیں گے آگے چل کر. بھائی ہمیشہ یہ سیاحت تو نہیں رہے گی نا, یہی وڈیرہ شاہی تو نہیں رہے گی نا ہمیشہ, لیکن اگر آپ کی بیس لائن صحیح نہیں ہوگی تو اگر اس سے جان بھی چھٹے گی تو کوئی کیا کرے گا. اس لیے آپ اگر اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, حافظ صاحب کوئی ٹینٹیٹیو نمبرز ہیں آپ کے ذہن میں کہ اس نمبر تک اگر یہ سٹیٹس شو ہوتے ہیں تو یو ول سے کہ بہتر ہوئی ہے خانہ شماری؟ دیکھیں سارے پیرامیٹرز کے نتیجے میں جو نمبر بھی سیٹ ہوگا, دیکھیں اس کا طریقہ ہے نا, جب ایک نمبر ہمارا حساب سے 3.5 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ کہتے ہیں کہ 3.25 کروڑ ہے, تو ہم اس کو چیک کریں گے, اس کا سروے کریں گے کہ کیا ہماری بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے. دنیا بھر میں رینڈم چیکنگ ہوتی ہے, دنیا بھر میں سائنٹیفک سرویز ہوتے ہیں, اس وقت بھی سرویز بہت ساری کمپنیاں کروا رہی ہیں, اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ گنے گئے اور کتنے نہیں گنے گئے. میں ایک آدمی بھی زیادہ نہیں چاہتا, لیکن میں ایک آدمی بھی کم بھی نہیں چاہتا, ایک بچہ بھی کم نہیں چاہتا. اور میرے خیال میں جو بہت سی بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں, کیونکہ یہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے, دنیا کے سب سے بڑے ون آف دا موسٹ بگیسٹ سٹیز آف دا ورلڈ کا معاملہ ہے, تو میرے خیال میں ان کی بھی نظر اس کے اوپر ضرور ہے کہ وسائل کی تقسیم کے لیے کیسے ہوتا ہے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کی ایفرٹس آئی بلیو سنسیئر ایفرٹس ہیں کراچی کے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں جو آپ کا موقف ہے کہ ایک انسان بھی زیادہ نہ گنا جائے, لیکن ایک بھی